بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ دجال کا ابتدائی تعارف۔ دجال بروزن قوال مبالغہ کا صیغہ ہے جو کہ دجل سے بنا ہے، جس کے معنی جھوٹ، فریب، ملمہ سازی اور حق و باطل کا آپس میں غلط ملت کرنا ہے۔ چونکہ دجال میں یہ سارے عیب ہوں گے، اس لیے اسے دجال کہتے ہیں، یعنی بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا اور بہت زیادہ فریب دینے والا۔ یہ دجال موٹا اور بڑے ڈول والا ہوگا، جوان ہوگا، شکل و صورت سے شریف اور خوبصورت لگے گا۔ اس کا رنگ گندمی اور صاف ہوگا، قد پستہ یعنی ٹھگنا ہوگا۔ اس کا سر سانپ کی طرح ہوگا، سر کے بال گھنگریالے ہوں گے اور بہت زیادہ ہوں گے، جو موٹے اور سخت ہوں گے جیسے درختوں کی شاخیں۔ سر اور دھڑ اتنا ملا ہوا ہوگا گویا کہ اس کی گدی ہی نہیں ہوگی۔ اس کی ٹانگیں ٹیڑھی یعنی کوسین کی طرح ہوں گی۔ اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا۔ آنکھ کی جگہ بالکل سپاٹ ہوگی۔ آنکھ سبز اور کچے کی طرح چمکدار ہوگی۔ بائیں آنکھ سے کانا ہوگا جو کہ دیکھنے میں بد شکل لگے گی۔ آنکھ پر سخت ناخنا ہوگا۔ داہنی آنکھ پھولے ہوئے انگور کی طرح اور کھڑی آنکھ ہوگی۔ اس کی دونوں کلائیوں پر بال بہت زیادہ ہوں گے اور انگلیاں چھوٹی چھوٹی ہوں گی۔ دجال کا ظہور قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ حضرت امام مہدی بھی دیگر فتنوں سمیت عیسائیوں کے فتنوں کو مٹا کر فارغ ہوئے ہی ہوں گے کہ اس دجال کا ظہور ہو جائے گا، جس کے خاتمے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ دجال کے بیان کی اہمیت امت کے اندر کتنی رہی ہے، اس بات کا اندازہ آپ یوں لگا سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے گھروں میں مائیں جہاں اپنے بچوں کو دیگر اسلامی عقائد اور بنیادی تعلیمات سے آگاہ کرتی ہیں، انہی میں سے ایک دجال کا ذکر بھی ہے۔ آپ جب چھوٹے ہوں گے تو بچپن ہی سے اپنے ماؤں کی زبانی دجال کا خوفناک کردار آپ کے لاشعور میں اٹھا دیا گیا ہوگا۔ یہ در حقیقت امت مسلمہ کی ماؤں کی وہ تربیت تھی جو بچے کو اسلامی عقائد سے ہٹنے نہیں دیتی، لیکن اب شاید صورتحال تبدیل ہو رہی ہے اور جاہلی تہذیب نے آج کی ماؤں کو اہم ذمہ داری سے کافی حد تک غافل کر دیا ہے۔ نیز یہ خروج دجال کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اس وقت لوگ دجال کے ذکر کو بھول جائیں گے۔ لہذا اگر آپ فتنہ دجال سے خود کو اور اپنے گھر والوں کو بچانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ اپنے گھروں میں دجال کے تذکروں کو عام کیا جائے، تاکہ ان کے آغوش میں تربیت پانے والی نسل کو اپنے سب سے بڑے دشمن سے بچپن ہی سے آگاہی حاصل ہو۔ فتنہ دجال کے ہولناکی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس فتنے سے پناہ مانگتے تھے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیام صحابہ کے سامنے اس فتنے کا تذکرہ فرماتے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کے چہروں پر خوف کے اثرات نمودار ہو جایا کرتے تھے۔ فتنہ دجال میں وہ کون سی چیز تھی جس نے صحابہ کو ڈرا دیا؟ خوفناک جنگ یا موت کا خوف؟ ان چیزوں سے صحابہ کرام کبھی ڈرنے والے نہ تھے۔ صحابہ جس چیز سے ڈرے وہ دجال کا فریب اور دھوکہ تھا کہ وہ وقت اتنا خطرناک ہوگا کہ صورتحال سمجھ میں نہیں آئے گی، گمراہ کرنے والے قائدین کے بہتات ہوں گے، پھر پروپیگنڈا کا یہ عالم ہوگا کہ لمحوں میں سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بنا کر دنیا کے کونے کونے میں پہنچا دیا جائے گا۔ انسانیت کے دشمنوں کو نجات دہندہ اور ہمدردوں کو دہشت گرد ثابت کیا جائے گا۔ یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فتنہ دجال کو کھول کر بیان فرمایا، اس کا ہیبت ناک نقشہ اور ظاہر ہونے والے مقام تک بیان فرمایا۔ لیکن کیا کیا جائے، امت کی اس غفلت کو کہ عوام تو عوام، خواص نے بھی اس فتنے کا تذکرہ بالکل ہی چھوڑ دیا ہے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمایا، بار بار تم سے اس لیے بیان کرتا ہوں کہ تم اس کو بھول نہ جاؤ، اس کو سمجھو، اس میں غور کرو اور اس کو دوسروں تک پہنچاؤ۔ جزاک اللہ۔